السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اور آپ اس چھوٹی سی ویڈیو میں بات کریں گے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب و احترام کتنا کرنا چاہیے اور کیا ہے، اور کس حد تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب و احترام شریعت اسلامیہ میں ہے۔ دیکھیے، اگر اس بات کو ہم اور آپ کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کی بایوگرافی، ان کی زندگی، ان کی سوانح حیات کو ہم اور آپ کو پڑھنا ہوگا، تب جا کر ہم اور آپ کو صحیح طور پر ادب مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آ پائے گی۔ دیکھیے، ایک حدیث پاک ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور متفق علیہ حدیث کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ جو بات بخاری میں سیم الفاظ کے ساتھ موجود ہو، اگر وہی بات مسلم شریف میں بھی سیم الفاظ کے ساتھ موجود ہو تو اس حدیث کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، اور اس سے جو خبر یا حکم ثابت ہوتا ہے وہ قرآن کی آیات کی طرح ہوا کرتا ہے، وہ قرآن کی آیات کی طرح ہوا کرتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایو یومن ھذا، یعنی آج کون سا دن ہے؟ قربانی کرنے جا رہے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے اس کے جواب میں سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرا جواب ارشاد فرمایا، دوسرا سوال کیا کہ ایو بلدن ھذا، یعنی کعبہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہا ایو بلدن ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے جو اپنی زندگی بھر جس جہت کی جانب نمازوں کو ادا کیا تھا، جس جہت کی جانب اپنے رخ کو کیا تھا اور اس جانب اپنی نمازوں کو ادا کیا تھا، کیا انہیں اس شہر کا نام نہیں پتا تھا؟ بالکل پتا تھا، اور یقیناً پتا تھا، لیکن اس سوال کے جواب میں بھی صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ ادب دیکھیے، سوال کا جواب پتا تھا، اس کے باوجود بھی جواب کیا دیا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسرا سوال کیا کہ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی قیامت تک مسلمانوں کو عقیدے کی سمجھ عطا فرما دی، یہ تیسرا سوال کر کے، تاکہ قیامت تک کوئی عقیدے یا ادب کے مسئلے میں اسے بھٹکنا نہ پڑے، اسے عقیدے کی صحیح سمجھ آ جانی چاہیے۔ تیسرے سوال کے جواب میں بھی صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم۔ اور کتنے صحابہ کرام ہیں؟ 1 2 10 20 ہزار نہیں، بلکہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تھنکنگ کیا ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، کہ ادب و احترام کتنا ہے، کہ وہ سوال جو کہ کامن تھے، جو کہ انہیں پتہ تھے، لیکن ان کے جواب میں بھی نہیں، سوال کے جواب بھی نہیں دیے، اس لیے کہ ادب مصطفیٰ اتنا تھا، ادب و احترام اتنا تھا۔ پھر دوسری حدیث ہے، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور متفق علیہ حدیث ہے۔ کسی نے پوچھا کیا تمہیں دن کا نام نہیں پتا تھا؟ کیا تمہیں شہر کا نام نہیں پتا تھا؟ کیا تمہیں مہینے کا نام نہیں پتا تھا؟ تم تو قربانی کرنے جا رہے تھے، بتا دیتے کہ یوم نحر ہے۔ کیا تمہیں شہر کا نام نہیں پتا تھا؟ بتا دیتے یہ کعبہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، یہ جواب ہم تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ سوال کا جواب تو پتا تھا، لیکن یار کی منشا کیا تھی، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا تھی؟ اگر وہ قربانی کے دن کا نام بدل کر کے کوئی اور رکھ دیتے، اگر وہ مکہ کا نام بدل کر کے کوئی دوسرا رکھ دیتے، مدینہ رکھ دیتے یا ملک شام رکھ دیتے، اسی طریقے سے اگر وہ اس مہینے کا نام بدل کر کے محرم رکھ دیتے یا سفر رکھ دیتے، تو جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رکھ دیتے وہی شریعت بن جاتی اور وہی نام ہو جاتا۔ ہمیں دن کا نام پتا تھا، لیکن یار کی منشا نہیں پتا تھی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارادہ نہیں پتا تھا، اس ارادے کی وجہ سے ہم نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ تھا ادب کا مقام، یہ تھا عشق کا مقام، یہ تھا عقیدے کا مقام۔ ہم اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے اور اپنے ذہنوں کو تخیل کرنا چاہیے کہ عقیدہ اگر لینا ہے، اگر ذہنی عقیدے کی ذہنیت لینا ہے اور ادب مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ سمجھنا ہے، تو صحابہ کرام کی بایوگرافی کو، ان کی سوانح حیات کو، ان کی ذہنیت کو اپنے